جو فحاشی اور عریانی میں سب سے آگے نکل جائے اس کو انعام دیا جاتا ہے۔ یہ ہے جی پاکستان کا روشن ستارہ، پاکستان کا اسٹار۔ کس نے ہمیں مسجدوں تک محدود کر دیا؟ کس نے ہمیں کہا کہ ایوان اقتدار میں تمہارا داخلہ منع ہے؟ کس نے کہا کہ سیاست میں تمہارا داخلہ منع ہے؟ ہم پاکستان کے دفاع کی بات کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ یہ زمین کا ایک خطہ اور زمین کا ٹکڑا ہے، بلکہ ہم پاکستان کے دفاع کے لیے بولتے ہیں کیونکہ یہ دفاع اسلام کی بات ہے، کیونکہ یہ اسلام کے دفاع کا معاملہ ہے۔ جب کوئی مالک اپنی ملکیت سے خود منہ پھیر لے تو پھر قابضین سے گلہ نہیں ہوتا، اپنے آپ سے گلہ ہوتا ہے۔ جب آپ نے پاکستان سے خود اپنا قدم پیچھے ہٹایا، جب آپ نے پاکستان کی خوشیوں سے منہ پھیرا، جب آپ نے پاکستان کے ایام منانے سے اپنا پاؤں پیچھے ہٹایا اور دنیا نے وہاں پر اپنے پاؤں جما دیے، اب گلہ دنیا سے نہ کریں، اپنے آپ سے کریں۔ آج بھی آوازیں بلند ہوتی ہیں کہ جی سیاست سے ہمارا تعلق نہیں۔ اگر اس وقت کے علماء جن کا نام آپ لیتے ہیں، علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت کے علماء امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اگر یہ لوگ بھی یہی نعرہ لگاتے تو آج آپ بھی ہندوستان میں دیگر مسلمانوں کی طرح جل رہے ہوتے۔ پاکستان میں اب جو نظام چل رہا ہے، اس نظام میں جو فحاشی اور عریانی میں سب سے آگے نکل جائے اس کو انعام دیا جاتا ہے۔ یہ ہے جی پاکستان کا روشن ستارہ، پاکستان کا اسٹار، کہ جس نے ٹک ٹاک پر سب سے فحش ویڈیو بنائی اور اتنے زیادہ ویوز اس کو حاصل ہوئے، لہٰذا پاکستان کا روشن ستارہ ہے، اس کو انعام دیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں اسی طرح کی تقریبات میں ان کو انعام دیا جاتا ہے جنہوں نے رقص میں، ڈانس میں، گانے میں، میراثی ہونے میں سب سے اعلیٰ کارکردگی دکھائی ہو، اس کو انعام دیا جائے گا۔ پاکستان میں اس کو انعام دیا جا رہا ہے جنہوں نے ڈرامے بنائے، فلمیں بنائی، اداکاریاں کرتے رہے، ان تمام کو کسی کو ہیرو، کسی کو ہیروئن ہونے پہ انعام دیا جا رہا ہے۔ آپ نے گلوکاروں اور اداکاروں کو بڑے انعامات دیے، کوئی ایک قاری نظر آ جاتا۔ پاکستان میں بہت سے ایسے قاری ہوئے ہیں جنہوں نے صرف پاکستان، ہندوستان نہیں، عرب میں جا کر پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ابھی ہیں، بہت سے ایسے بچے ہیں۔ تمہیں کوئی ایسا بندہ نظر آ جاتا، تم کہتے ہیں جی پوری دنیا میں اس بندے نے پاکستان کا نام روشن کیا، اس قاری کو انعام دیا جاتا ہے۔ چلو کسی نعت خان کو ہی دے دیتے، ہم ویسے نعت خانوں کے خلاف بولتے ہیں، چلو نعت خان کو دے دیتے، انعام دے دیتے، پتہ چلتا کہ مذہب سے تمہارا کوئی تعلق ہے، لیکن تم نے اپنے خاندان کو ہی انعام دیے، تم نے میراثیوں کو ہی انعام دیے، اور یہ ایک پیغام دیا ہمیں کہ ہم نے پاکستان اسلام کے نام پر بنایا تھا، اب ہم پیچھے ہٹ گئے اور نظام تم نے سنبھال لیا ہے۔ لیکن سوال ہے کہ ایسی نوبت آئی کیوں؟ پاکستان ہم نے بنایا تھا، ہم اس کے مالک تھے، ہم اس کے وارث تھے، کس نے ہمیں پیچھے کر دیا؟ کس نے ہمیں مدرسوں تک بند کر دیا؟ کس نے ہمیں مسجدوں تک محدود کر دیا؟ کس نے ہمیں کہا کہ ایوان اقتدار میں تمہارا داخلہ منع ہے؟ کس نے کہا کہ سیاست میں تمہارا داخلہ منع ہے؟ یہ کسی اور نے نہیں، یہ ہم نے خود کیا ہے۔ آپ اندازہ کریں، یہ ہمارا مدرسہ ہے، اس جامعہ میں پچھلے کئی سالوں سے پاکستان کا یہ یوم منایا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان سے وابستگی کا انداز ہے کہ بھئی یہ پاکستان کی آواز اور پاکستان کا نعرہ لگانا کہ دنیا کا یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے۔ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانا دراصل اسلام زندہ باد کا نعرہ لگانے کے مترادف ہے، کیونکہ ہم پاکستان اور اسلام کے نظریے کو جدا نہیں سمجھتے۔ ہم پاکستان کی حمایت میں بولتے ہیں تو یہ سوچ کر کہ جیسے ہم اسلام کی حمایت میں بول رہے ہیں، ہم پاکستان کے دفاع کی بات کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ یہ زمین کا ایک خطہ اور زمین کا ٹکڑا ہے، بلکہ ہم پاکستان کے دفاع کے لیے بولتے ہیں کیونکہ یہ دفاع اسلام کی بات ہے، کیونکہ یہ اسلام کے دفاع کا معاملہ ہے۔ تو سامعین وقار، جب مدارس نے خود ایسا معاملہ کیا کہ ہم نے 11ویں منائیں، ہم نے 12ویں منائیں، ہم نے 16ویں منائیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہم نے منائے جو مستحبات تھے، لیکن جب پاکستان کے ایام کا معاملہ آیا تو ہم نے کہا یہ تو دنیاوی معاملات ہیں، یہ مدارس میں نہیں ہو سکتے۔ 14 اگست مدرسے میں نہیں ہو سکتا، یوم دفاع پاکستان مدرسے میں نہیں ہو سکتا، اور یوم قرارداد پاکستان مدرسے میں نہیں ہو سکتا۔ مدارس نے جب پاکستان کے ایام سے اپنا تعلق توڑ دیا، زمانہ گزرا، آج اسکول والے ہمیں چہرہ دکھاتے ہیں، کہتے ہیں تمہارا کیا تعلق پاکستان سے؟ دیکھو پاکستان کے سارے ایام تو ہم مناتے ہیں، تم تو صرف مذہبی معاملات مناتے ہو، مذہبی ایام مناتے ہو، تو تمہارا تعلق ہے مذہب سے، پاکستان کا سے تمہارا تعلق نہیں ہے۔ سامعین وقار، اب بتائیے کہ پاکستان جو ہمارا تھا، جب کوئی مالک اپنی ملکیت سے خود منہ پھیر لے
تو پھر قابضین سے گیلا نہیں ہوتا، اپنے آپ سے گیلا ہوتا ہے۔ جب آپ نے پاکستان سے خود اپنا قدم پیچھے ہٹایا، جب آپ نے پاکستان کی خوشیوں سے منہ پھیرا، جب آپ نے پاکستان کے ایام منانے سے اپنا پاؤں پیچھے ہٹایا اور دنیا نے وہاں پر اپنے پاؤں جما دیے، اب گیلا دنیا سے نہ کریں، اپنے آپ سے کریں۔ آج بھی آوازیں بلند ہوتی ہیں کہ جی سیاست سے ہمارا تعلق نہیں۔ اگر اس وقت کے علماء جن کا نام آپ لیتے ہیں، علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت کے علماء امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اگر یہ لوگ بھی یہی نعرہ لگاتے تو آج آپ بھی ہندوستان میں دیگر مسلمانوں کی طرح جل رہے ہوتے۔ اس وقت کے علماء نے کہا کہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا جا رہا ہے، جو اسلام کے نام پر سیاست ہو وہ دنیا نہیں، وہ دین کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس لیے انہوں نے قربانیاں دی اور آج آپ نے پاکستان حاصل کیا۔ سامعین ذی وقار، آج بھی جتنی دیر ہو چکی، جتنا نقصان ہو چکا، ہمیں آج واپس پلٹنا ہوگا۔ جگہ جگہ پاکستان کے نام پر ہمیں تقریبات سجانی ہوگی۔ جس طرح ہم اسلامی مذہبی تقریبات کو جوش و خروش سے مناتے ہیں، ہمیں پاکستان کے ایام کو منانا ہوگا، اور ہمیں اپنے مدارس میں، مساجد میں اس پر بیان کر کے، تقاریب کر کے، ورکشاپ کا انعقاد کر کے یہ بتانا ہوگا کہ جنہوں نے قبضہ کیا ہے یہ تو پاکستان کے دشمن تھے، اصل وارثین اب جاگ اٹھے ہیں، اپنی وراثت لے کر رہیں گے، اپنا حق لے کر رہیں گے، اور پاکستان جس نام پر حاصل کیا گیا تھا، ان شہداء کے خون کا جو مقصد تھا، اس مقصد کو انشاءاللہ ہم حاصل کر کے رہیں گے۔ جو ہمارا ایک مقصد اولین تھا کہ ایک ملک حاصل ہو جائے جس میں اسلامی نظام کو نافذ کیا جائے، ملک حاصل ہو چکا، اس کی بنیادوں میں اسلامی شقیں درج ہو چکی ہیں۔ پاکستان کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اس پاکستان میں کوئی قانون اسلام اور قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہوگا۔ اگرچہ بن رہے ہیں، اگر اس سے خلاف ورزی ہو رہی ہے، لیکن جو بنیاد ہوتی ہے وہ ایک نہ ایک دن اپنا اثر دکھاتی ہے۔ بنیادوں میں لکھا ہوا ہے، اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ انشاءاللہ اسی بنیادوں کو اٹھا کر اسی کے اوپر عمارت قائم ہوگی نظام مصطفیٰ کی۔ اس کے لیے آپ کو تیار ہونا ہوگا، اس کے لیے آپ کو اپنے اندر علم کی فراوانی اور عمل کا جو ایک کمال ہے اس کو پیدا کرنا ہوگا، اپنے کردار کو اسلاف کے کردار جیسا بنانا ہوگا۔ جب آپ ایسے ہو جائیں گے پھر آپ کا اثر ہوگا اور آپ کی بات کا اثر ہوگا، اور آپ کی وجہ سے انشاءاللہ ہم نہ صحیح آنے والی نسلیں جو ہیں پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی بہاریں دیکھیں گی۔